ویلکم بیک ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کے خیالات سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے پتلی تماشا جو ہے وہ تو اپنی جگہ کل بھی لگا تھا، آج بھی لگا ہوا ہے، لیکن عوام جو ہے وہ اس میں پستی جا رہی ہے؟ اس کھیل تماشے میں عوام کا تو کچھ نہیں بنا سوائے نقصان کے۔ حکمرانوں نے عوام کو کچھ دیا نہیں، جب بھی آئے ہمیشہ عوام سے ہی مانگا ہے۔ آج بھی مہنگائی اور بے روزگاری کی جو چھری ہے وہ عوام کے گلے پہ چل رہی ہے اور ان کی قربانی لی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کھیل تماشے میں عوام بیچاری کا کیا قصور ہے اور کب تک وہ قربانی دیتے رہیں گے؟ اچھا شاہد صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب ایک عوامی جدوجہد کرتے کرتے 2011 تک پہنچے تھے، پھر 2011 میں مقتدرہ نے ان کو گود لے لیا اور 2018 میں ان کو ایوان اقتدار میں داخل کر دیا۔ تو عمران خان صاحب ایک تبدیلی کی علامت بن کے، تبدیلی کا سورج بن کے طلوع ہوئے تھے، اور اس سے توقع تھی کہ جو روایتی سیاست ہے اس سے ہمارا ملک ڈیویٹ کرے گا اور عمران خان صاحب عوام کو خوشحالی کے اور وہ اس راستے پر گامزن کریں چلیں گے۔ بڑا پر امید، جی، عوام بھی پر امید تھے، لیکن انفارچونیٹلی الیکٹیبل کی سیاست میں وہ آ کے اور وہ 2018 سے آنورڈ 3.5 سال کے اندر انہوں نے اپنی 20-22 سالوں کے اندر جو ایک سکیچ اپنا بنایا تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب ہم موجود ہیں یہاں پر، ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ یا پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے۔ ٹھیک، پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی، نون لیگ اور ان کے اتحادی۔ ہمارے پاس کوئی تھرڈ آپشن موجود نہیں ہے جو ملک کو لے کر چلا جائے۔ نون لیگ کے پاس طویل حکمرانی کا تجربہ ہے۔ مسلم لیگ کے ادوار حکمرانی میں اس ملک نے کئی مقامات پر ترقی کی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کا سپین بڑا ہے تو اس لیے ان کی کارکردگی جو ہے وہ زیادہ نمایاں نظر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو عمران خان صاحب کے 3.5 سال کے دور میں۔ عمران خان صاحب کا جو 3.5 سال کا دور ہے، اس میں کوئی ایسی لینڈ مارک اچیومنٹ نہیں ہے جس کو عوام سمجھیں کہ یہ بڑا کام ہے کچھ یا کیا گیا ہے، جو کیا گیا ہے۔ جبکہ نون لیگ کے ہاں کیونکہ سپین زیادہ ہے تو ان کے تھوڑے تھوڑے کام بھی ہمیں نمایاں نظر 3 دفعہ آئے ہیں وہ حکومت میں، جی 3 دفعہ، میں نے بولا سپین زیادہ ہے تو وہ ان کے کام تھوڑے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ادھر بالکل ہی کچھ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے اس موازنے میں نون لیگ کا پلڑا ہمیں عوامی خدمت کے اعتبار سے، کارکردگی کے اعتبار سے تھوڑا سا اچھا مقتدر سے لے کے بھی تبھی آئے تھے کہ یہ تجربہ کار ہیں، اور وہ جو پہلے آئے تھے وہ اتنے نہ تجربہ کار تھے، پہلی دفعہ آئے تھے، لہٰذا وہ نہیں کر پائے اور نہیں سنبھال پائے، تو ہم ان کو لائیں گے، تو بلکہ ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کے لیے جو تھا وہ دوسری جماعتوں کی جو قیادت ہے ان کو بھی شامل کر دیا گیا، لیکن اس کا نتیجہ 3 مہینے میں یا 3.25 میں جو نظر آیا وہ کوئی اتنا اچھا یا اتنا مثبت نہیں ہے۔ وہ بہت افسوسناک ہے۔ جی ہاں، آپ تو رعایت کر رہے ہیں نا، وہ بہت خوفناک ہے۔ میں نے کہا کہ 33% سے زیادہ انفلیشن ہے۔ تو پھر کیسے 13 ماہ تک ان کو برداشت کر کے ملک کو جو ہے وہ گہری گھائی میں دھکیلا جا سکتا ہے؟ اچھا، اب کیونکہ جب یہ حکومت حکمرانی میں آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس کے بعد معاملات، جی ہاں، بڑے دعوے تھے، بڑے دلاسے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے اگست میں ہمارا IMF کا جو بورڈ ہے وہ ہمارے اس سٹاف لیول ایگریمنٹ کی تصدیق کر دے گا، تو اس کے بعد بقول حکمرانوں کے معاملات جو ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ کرنے شروع کر دیں گے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں جو دیکھا آپ نے، اور آپ کیسے امید وہی کر سکتے ہیں کہ آ بھی جائے گا؟ پہلے بھی ان کے پاس آتا رہا، تو وہی جو اب چور کے اور لٹیروں کے نعرے لگتے ہیں، انہوں نے بجائے عوام پہ لگانے، ملک پہ لگانے کے، وہ جو آپ نے کہا وہ کارکردگی ان کی جو 3 دفعہ کی نظر آتی ہے، اس میں انہوں نے عوام پہ کم اور اپنے پہ زیادہ لگایا ہے۔
جب اب بھی وہ وہی جو ہے وہ ایک روایت چلے گی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندرباڑ میں وہی روایت چل رہی ہے، جب یہ چلے گی تو کیسے مستقبل کی ان پہ انحصار کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا واحد حل جو ہے وہ الیکشن ہے، جنرل الیکشن کروائے جائیں؟ وہی بات جو آپ نے کی ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے، اور پھر اس کے بعد وہ اگر کچھ عوام کے لیے کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، 5 سال کی انہیں مدت یا 4 سال کی دی جائے، اور پھر الیکشن ہو، اور یہ الیکشن کا پروسیس جاری رہے، اور وہ جو کارکردگی نہیں دکھاتے انہیں عوام ریجیکٹ کرے اور عوام کے فیصلے چلیں، نہ کہ تیسرے فیصلوں کے ذریعے عوام جو ہے وہ قربان ہوتی رہی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں، یہ ایک بڑا مسکنسیپشن پیدا کیا جا رہا ہے کہ عوام کا فیصلہ آنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ جو اسمبلیاں قائم ہیں، جی بالکل، یہ 5 سال کے لیے عوام نے منتخب نہیں کی؟ جی بالکل، 5 سال کے لیے ہی کی ہیں، تو ان کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ بالکل یہی کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ کی بات کو میں اگر آگے بڑھاؤں کہ عوام الیکشن میں جائیں تو حال یہ ہے، فرض کریں الیکشن ہو جاتے ہیں، عمران خان صاحب کا بھی یہی ہے، بالکل، اس کے 2 امکانات ہیں الیکشن کے نتائج۔ ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جیت جائیں، دوسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ جیت جائے، یہی ہے نا، تیسرا تو کوئی آپشن نہیں۔ فرض کریں عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں، تو عمران خان صاحب کو تو 3 مہینے پہلے ان کی بری کارکردگی کی وجہ سے نکالا گیا ہے، جی بالکل، تو ہم پھر دوبارہ ان کو مسلط کر دیں، تو یہ درست نہیں نظر آتا۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ نون لیگ جیت جائے، تو نون لیگ آلریڈی موجود ہے، لیکن وہ بھی جو موجود ہے وہ 3 بار آنے کے باوجود عوام نے جب انہیں نکالا تھا ریجیکٹ کر کے، اس وقت بھی تو ان 3 دفعہ، یہ تو پہلی دفعہ ہے نا، وہ 3 دفعہ ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ جب وہ 3 دفعہ آنے کے باوجود ریجیکٹ ہیں، یہ تو 4تھی دفعہ، تو پھر عمران کا بیانیہ بالکل درست ہے کہ مسلط کیا گیا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ عوام کو اس تسلط سے تو آزادی کم سے کم اب مل ہی جانی 100% ملنی چاہیے؟ لیکن اب عمران خان صاحب بھی تو ثابت ہو چکے ہیں نا کہ وہ بھی مسلط کردوں میں شامل ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بیوروکریٹ حکومت آنی چاہیے، کوئی ایسی ایک منتخب کے بجائے ایک ایسی قومی حکومت بننی چاہیے کہ جو ملک کو معاشی، سیاسی، معاشرتی بحران سے نکال کے نکلا؟ آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک پازیٹیو نوٹ بتانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان، یہ تو ہم نے جو باتیں کی ہیں یہ تو سیاست اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ $300 ارب سے زیادہ پر مشتمل ہے، 23 کروڑ عوام ہیں جس میں 60% نوجوان ہیں۔ پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس سال وہ 7,000 ارب روپے پر مشتمل ہوئی ہے۔ تو پاکستان کی جو ریاست ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی تگڑی ہے، بالکل وہ کمزور نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم سری لنکا بن جائیں گے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پاکستان ایک مضبوط اور مؤثر ملک ہے۔ 70 سال سے یہی کہا جا رہا ہے۔ نہیں، اب میں تو آپ کو پریکٹیکل چیز بتا رہا ہوں نا کہ پاکستان بات نہیں ہے، لیکن جو مینجمنٹ ہے وہ نہیں کرتا، جو ہماری پولیٹیکل لیڈرز ہیں، یہ اپنی کمزوریوں کے باوجود، تمام کمزوریوں، کوتاہیوں، کرپشن، اکڑا پروری، جتنی بیماریاں برائیاں ہیں جو آپ بیان کر سکتے ہیں، وہ ہونے کے باوجود اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کوئی بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت یہاں پر لائی جائے۔ اس کا حل یہ ہے انتخابات، بار بار انتخابات، اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے دی جائے، نئی قیادت آئے، بدل بدل کے قیادت آئے، عوام کو یہ حق ملے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ سسٹم جو ہے بہتر ہوگا۔ اس برے سسٹم کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ اس جمہوری نظام کو چلنے کا موقع دیا جائے۔ آپ کہتے ہیں جو ایسے آپ نے کہا کہ پہلے ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا تو ہم مسلم لیگ ہے یا ہمارے پاس تحریک انصاف ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہی جو آپ نے بات کی کہ جو ہی الیکشن ہوں گے اور انہی میں سے چاہے اس دفعہ جو ہے وہ الیکشن کروا کے اگر نہیں رہتی پنجاب میں حکومت اور پھر الیکشن کا اعلان ہو، اور اعلان کے بعد جو ہے جو بھی آئے حکومت وہ اب اس میں چاہے عمران خان صاحب کی آتی ہے یا نواز شریف صاحب کی آتی ہے، ان کو 5 سال دینے چاہیے، پورے کرنے کا موقع دینا چاہیے، اچھا ہے یا برے، جو بھی کارکردگی آتی ہے اس پہ۔ اور آپ سمجھتے ہیں کیا اس سے نئی قیادت آگے نکلے گی جو کہ اب تک انہوں نے نکلنے نہیں دی؟ بڑی مشکل سے عمران خان بیچ میں سے نکل کے آئے ہیں 26 سال بعد۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی قیادت نکلنی چاہیے اور عوام کو بھی نئےوں کا انتخاب کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب یہ الیکٹورل پروسیس کام کرتا ہے تو اس کی مثال جو ہے وہ
اس کی ہے یہ ہم دہی نہیں مدانی جو مارتے ہیں، یہ الیکشن کا پروسیس جو ہے یہ مدانی ہے. یہ مدانی جتنی چلتی رہتی ہے اس میں سے جو ہمارے نیچے دودھ یا لسی ہے اس میں سے جو بہتر چیز ہوتی ہے وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. اور شاہد صاحب تمام سیاستدان بے ایمان کرپٹ نہیں ہیں. اگر یہ ملک چل رہا ہے، اگر یہ 300 ارب ڈالر کی معیشت چل رہی ہے، اگر یہ 7,000 ارب روپے کے ٹیکس کلیکٹ ہو رہے ہیں تو کوئی تو کام کر رہا ہے نا. اور ہماری فوج بھی مضبوط ہے، ہماری فوج بھی مضبوط ہے. ہمارے سیاستدان کلو ہوں نااہل اور کرپٹ نہیں ہیں. اچھی اچھی مثالیں بھی موجود ہیں اور یہ اچھے لوگوں کی موجودگی ہے کہ یہ ملک ابھی تک قائم ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس کی کردار کشی ہو رہی ہے اس میں دوسروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی قیادت کا اپنا بھی کردار ہے کہ وہ ایک دوسرے کی پر الزام تراشی کر کے جو ہیں وہ موقع دیتے ہیں تیسرے کو کہ وہ ان پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ رگیں دے؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیاسی قیادت کو مل بیٹھ کر جتنے بھی اختلاف ہوں ایک دوسرے کے ساتھ پھر بھی قومی مفاد میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، ایک گرینڈ الائنس ہونا چاہیے جس پہ آپ بیٹھ کے کوئی حکمت عملی ان مستقبل کی جمہوریت کی طے کریں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپشن ہونی چاہیے اور اس میں موجودہ حکومت کو کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے. دیکھیں سیاست نام ہی ڈائلاگ کا ہے. جی. سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اپرچونٹیز نکالتے ہیں، وہ راستے بند نہیں کرتے، وہ راستے کھولتے ہیں. انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کا جو رویہ ہے، پی ٹی آئی کا جو رویہ رہا ہے 2018 سے لے، یعنی 2018 کی جس اسمبلی نے ان کو وزیر اعظم منتخب کیا تھا اسی اسمبلی نے شہباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر منتخب کیا. انہوں نے کہا جی میں ان کو نہیں مانتا. پورے 3.5 سال تک انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو نہیں مانا. پھر 9-10 اپریل کی رات کو جس اسمبلی نے عمران خان صاحب کو باہر نکالا اس نے شہباز شریف صاحب کو منتخب کر لیا تو انہوں نے کہا میں شہباز شریف کو حکمران نہیں مانتا. تو میں نہ مانوں کی پالیسی عمران خان صاحب لے کر چل رہے ہیں، جبکہ موجودہ جو ہماری قیادت حکمران ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ ایم کے ایم ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، یہ اس وقت بھی ڈائلاگ پر یقین رکھتے تھے جب عمران خان صاحب حکمران تھے اور اب بھی. اچھا، یہ جب ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو ہم لوگ تجزیہ کار یا آپ جیسے تجزیہ کار اور کالم میں جب بات کرتے ہیں لکھتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے وقت میں اس کے کوئی اثر آپ کے کالمز کی آپ کی بات کی وہ سنتے بھی ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آج تحریر اور آواز کا اثر ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو تحریر کردہ لفظ ہے، لکھے ہوئے لفظ کی حرمت آج بھی برقرار ہے. آپ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، سب سے بڑی معیشت، سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ میں سب سے زیادہ فلمیں بنتی ہیں، امریکہ میں سب سے زیادہ ٹیلی ویژن چینل ہیں، امریکہ میں سب سے زیادہ ریڈیو چینل ہیں، لیکن آج بھی امریکہ میں سب سے زیادہ اخبارات چھپتے ہیں، امریکہ میں آج بھی سب سے زیادہ کتابیں چھپتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں. تو لکھے ہوئے لفظ کی حرمت اور اہمیت آج بھی برقرار ہے اور آئندہ دنوں میں بھی برقرار رہے گی. ہاں، یہ ہمارے ملک میں کیونکہ ابھی یہ جو کیمرہ ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے ابھی نیا ہے، تو جو نئی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے. تو یہ ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا ہے، ادروائز پرنٹڈ ورڈ کی اہمیت جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے اور وہ قائم رہے گی. ناظرین، بولنے کی اور لکھنے کی جو ہے وہ اہمیت اپنی جگہ ہے اور دونوں کی افادیت بھی اپنی اپنی جگہ ہے. اس کا اثر کل بھی تھا، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا. اصل بات یہ ہے کہ کون اثر لیتا ہے، کون اچھی بات محسوس کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور عوام کو اور ملک کو فائدہ پہنچاتا ہے. میں ہوں یا کوئی بھی تجزیہ کار، وہ اپنی بات کرتا رہے گا، عوامی بات کرتا رہے گا، عوام کی سوچ اور عوام کی آواز بلند کرتا رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایوان اقتدار جو ہیں وہ اس بات کو سنیں اور ان کے لیے جو انہیں منتخب کرتے ہیں ان کے لیے کچھ کرے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرتا رہا کریں. اللہ نگہبان.